نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ عقائد اہل سنہ والجماعہ میں ہمارا آج کا عقیدہ ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر حضرات انبیاء کرام ان کے قبور پر حاضری کے بیان میں۔ اس سے پہلے ہم ایک مذاکرہ سن چکے ہیں انبیاء کرام کی حیات برزخی کے بارے میں۔ آج کے مذاکرے میں انبیاء کرام کے حیات برزخی کے بارے میں بھی ایک دو باتیں عرض کی جائیں گی اور باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پہ حاضری کے حوالے سے اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ عرض کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی یہ حیات برزخی حسی اور جسمانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی قبور مبارکہ کے پاس کھڑے ہو کر جو شخص صلاۃ و سلام پڑھتا ہے آپ اسے خود سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات اپنی قبور مبارکہ میں مختلف مشاغل اور عبادات میں مصروف ہیں۔ ان کی یہ عبادات تکلیف شرعیہ کے طور پہ نہیں ہیں۔ دنیا میں جیسے ہم مکلف ہیں، ہم پہ نماز فرض ہے، ہم پہ حج روزہ وغیرہ وغیرہ عبادات فرض ہیں، انبیاء کرام پہ یہ عبادات وہاں فرض نہیں ہیں۔ بطور مکلف ہونے کے وہ ان عبادات کو ادا نہیں کرتے، بلکہ حصول لذت کے لیے فرحت و سرور حاصل کرنے کے لیے وہ قبروں کے اندر عبادات کرتے ہیں۔ جیسے کہ مسلم شریف کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ میرا گزر ہوا معراج کی شب وَهُوَ يُصَلِّي فِي قبری، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یہ جو نماز ہے تو یہ مکلف ہونے کی بنا پہ نہیں، بلکہ یہ بطور حصول لذت کے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کرام علیہم السلام کو قبر مبارک میں حاصل ہونے والی حیات زندگی اس قدر قوی اور دنیاوی حیات کے اس قدر مشابہ ہے کہ بہت سے احکام جو دنیاوی حیات کے ہیں وہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام پر وفات کے بعد بھی جاری ہوتے ہیں۔ جیسے ازواج مطہرات سے نکاح جائز نہیں ہوتا، نبی کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، سلام کہنے والے کا سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں اور جواب بھی عرض کرتے ہیں۔ دور سے پڑھا جانے والا درود و سلام بذریعہ ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا جاتا ہے۔ قبر مبارک میں زمین کا وہ حصہ جہاں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ اہل سنہ والجماعہ کا اس پر اجماع ہے کہ وہ تمام روئے زمین یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے گھر بیت اللہ شریف عرش و کرسی سے بھی افضل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنا نہ صرف مستحب بلکہ عمدہ ترین نیکی اور افضل ترین عبادت ہے۔ مدینہ منورہ کی زیارت کرنے والا زائر مدینہ اسے چاہیے کہ سفر مدینہ منورہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت کرے۔ وہاں حاضری کے بعد دیگر مقامات مقدس متبرک مقامات کی زیارت وہ بھی کر لے، لیکن اصل جو نیت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور ایسا کرنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم زیادہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دنیا سے جانے کے بعد جو شخص میری زیارت کے لیے آئے گا میرے قبر پہ وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے زندگی میں میری زیارت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس حاضر ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا، شفاعت کی درخواست کرنا اور یہ کہنا حضور میری بخشش کی سفارش فرمائیں نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے۔ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، یا رسول اللہ میری فلاں ضرورت ہے اللہ کے سامنے پیش کیجیے، تو اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف جائز بلکہ مستحب اور بہتر ہے۔ قبر مبارک کی زیارت کے وقت چہرہ انور کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے، اور اسی طرح
طلب وسیلہ اور استشفاء یعنی شفاعت طلب کرتے وقت بھی منہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور ہی کی طرف رکھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات وفات کے بعد اپنی قبور مبارکہ میں اسی طرح نبی اور رسول ہیں جیسے وفات سے پہلے دنیاوی زندگی میں تھے۔ اس لیے نبی کی وفات سے اس کی نبوت اور رسالت ختم نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا مستحب اور افضل ترین نیکی ہے، لیکن افضل درود وہی ہے جس کے الفاظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اگرچہ غیر منقول الفاظ جو احادیث کے اندر نہیں ہیں ان الفاظ کا پڑھنا بھی برکت سے خالی نہیں، بشرطے کہ اس کا مضمون صحیح ہو، کوئی شرکیہ جملہ اس میں نہ ہو۔ سب سے افضل درود درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کی حالت میں صرف آنکھیں سوتی تھیں، دل نہیں سوتا تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا خواب وہ وہی ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھ کر اپنے لخت جگر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلا دی تھی۔